اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، میں خواجہ شریف خدا نمائی سجادہ نشین خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ چشتی چمن سرور شریف ضلع ساتارا مہاراشٹر انڈیا، میں آج آپ حضرات کے سامنے نماز عید کے متعلق صحیح مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس دیش کے اندر کئی نماز عید کے بارے میں ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں، کئی بیانات بھیجے جا رہے ہیں، اور اس سے لوگوں کے اندر کنفیوز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی نماز ہوگی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی، کسی کا کچھ بیان ہے، کسی کا کچھ بیان ہے، لیکن ہم آپ کو صاف ستھرا خانقاہ عالیہ خدا نمائیہ کی طرف سے یہ بیان جاری کر رہے ہیں۔ آپ اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ لوگ جبکہ لاک ڈاؤن کے اندر ہیں اور حکومت کا اس کے اوپر دباؤ ہے کہ تم لوگ مسجد کے اندر 5 آدمیوں سے زیادہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اب نماز کے لیے بڑی دقت آ چکی ہے اور عیدگاہ میں بھی نہیں جمع ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اب ہم عید کی نماز کو کس طرح سے پڑھیں، ہم اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ سمجھ لیجئے کہ نماز عید کے مسائل بالکل نماز جمعہ کی طرح سے، جہاں جمعہ قائم ہو سکتا ہے وہاں عید بھی قائم ہو سکتی ہے، سیم اس کے مسائل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور جن گاؤں میں اور جن قصبے جات کے اندر جمعہ قائم ہے اور جمعہ ہوتی ہے تو وہاں کے لوگوں پر بھی عید واجب ہے، ان لوگوں کو عید پڑھنا ضروری ہے۔ عزیز اور دوستو، یہاں ایک بات کو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ نماز عید یہ واجب ہے، اور یہ اس طرح سے نہیں ہے جیسا کہ فرض کفایہ کہ چند لوگوں نے پڑھ لیا تو سب کے ذمے سے سب بری ذمہ ہوگا، ایسی بحث نہیں ہے۔ یہ ہر فرد پر جو مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کے اوپر نماز عید واجب ہے۔ یہ کوئی فرض کفایہ یا واجب کفایہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے پڑھ لیا تو سب لوگ بری ذمہ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سب لوگوں کو پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ اور جہاں پر جس گاؤں میں جس قصبے جات میں نماز جمعہ پڑھی جاتی ہے وہاں ضرور پڑھے جائیں گے۔ اب مسجد کے اندر 5 لوگ کا حکم ہے تو 5 ہی لوگ پڑھیں گے، یا عیدگاہ میں 5 لوگ کا حکم ہے تو 5 لوگ پڑھیں گے، لیکن باقی لوگوں پر جو واجب ہے وہ کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو وہ لوگ اپنے گھر کے اندر ایک امام اور 3 مقتدی یا 4 یا 5 یا 10 لوگ مل کر کے نماز عید پڑھ سکتے ہیں، آپ پر واجب ہے۔ اور اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہو جائیں گے، اس لیے کہ آپ نے وجوب کا یہ استعمال نہیں کیا، وجوب پر عمل نہیں کیا، اس لیے آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز وہاں مسجد میں ہو جا رہی ہے، اب جو لوگ ہیں وہ لوگ گھر میں نفل پڑھنے یا شکرانہ نماز پڑھنے، اور ایک ویڈیو وائرل ہو رہا تھا جس میں اس نے کہا، حضرت عبداللہ ابن مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کو بیان کیا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ جو لوگ عید کی نماز نہیں پڑھ سکے ہیں یا عید کی نماز جسے نہیں ملی ہے تو وہ لوگ 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ عید کا ثواب دے دے گا۔ اس طرح کی حدیث جو وائرل ہو رہی ہے، تو یہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس کی نماز عید چھوٹ گئی ہو یا نہیں ملی ہو اس کی نماز، یہاں پر وہ مسئلہ نہیں، یہاں تو اب عید کی نماز پڑھی نہیں گئی ہے، اس حدیث کو ادھر لا کر کے جوڑنا یہ نہایت غلطی کا سبب ہے اور بے بنیاد بات ہے۔ اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ ہم جو نماز عید پڑھنے کے بارے میں آپ کو جو کہہ رہے ہیں تو ادھر ادھر سے نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے۔ سن لیجئے کتاب تاتا خانیہ، فتاوی تاتا خانیہ، جلد دوم، صفحہ 604 پر جو ہے اس نماز کی پوری حقیقت موجود ہے، آپ لوگ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا حوالہ جو ہے علاء السنہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 124 پر جو ہے یہ بیان نقل ہے، آپ اس کو دیکھ لے سکتے ہیں۔ وقت کی تنگی کے سبب ہم ان عبارتوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ عزیز اور دوستو، کچھ لوگ بمبئی سے یا کچھ لوگ یو پی سے یا اور کسی دارالفتہ سے الگ الگ جو ہے بیان جاری کر رہے ہیں کہ عید کی نماز عامۃ المسلمین نہ پڑھیں، بلکہ جو ہے مسجد میں نماز ہو جا رہی ہے وہ نماز کافی ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک صحیح مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھنے کا حکم جو ہے وہ عیدگاہ میں دیا ہے، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے کا سرکار کا حکم ہے، تو پھر عامۃ المسلمین نے یا علماء نے جو ہے عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے جگہ کی منتقلی کی کیا نہیں کی؟ عیدگاہ کی جگہ مسجد لے کر آ گئے آپ۔ تو اسی طرح سے عیدگاہ کی جگہ جو ہے کسی ہال میں یا کسی روم میں بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز عید کی نماز ہو جائے گی۔ جہاں آپ مسجد کو اندر یعنی عیدگاہ کی نماز کو مسجد میں منتقل کر رہے ہیں، تو وہاں عیدگاہ کی نماز کو آپ جو ہے کسی ہال میں کسی روم میں بھی منتقل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بات نہیں۔ اجتہاد کا حق ہر عالم کو ہے اور ہر اہل علم کو ہے، جن کا جو ہے قرآن، حدیث، فقہ، علم اصول اور بلاغت وغیرہ سے جن لوگوں کا تعلق ہے، یہ لوگ اس میں اجتہاد کر کے جو ہے عوام الناس کے لیے صحیح مسئلہ بیان کر سکتے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی لوگ جو ہے اپنے گھر میں نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہو گئی کہ ایک واجب کو آپ جو ہے نفل پہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ قربانی تو فرض جو ہے بکرے پر ہے یا جو ہے دمبے پر ہے یا بڑے جانور پر ہے، لیکن کسی کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر آپ جو ہے وہ بکرا نہیں ذبح کر سکے تو مرغی ذبح کر دو، آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ایسی مثال جو ہے اس بات کی ہو رہی ہے کہ آپ جو ہے واجب نہ ادا کریں بلکہ نفل پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو جیسا وہاں پر جو ہے بکری کی جگہ مرغی ذبح کرنے سے اس سے قربانی نہیں ہو سکتی ہے، اسی طرح سے یہاں پر نفل پڑھنے سے اس کے اوپر جو واجب ہے وہ واجب اعادہ نہیں ہو سکتا، واجب اس کا ادا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس پر واجب رہے گا۔ اس لیے جو ہے وہ اپنی نماز کو جو ہے کسی نہ کسی جو ہے یعنی 2-4 لوگوں کے ساتھ ان میں سے جو نماز پڑھانے کا اہل ہے اس کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں، اور یہ لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اب رہا خطبے کا مسئلہ، تو جمعہ میں خطبہ سننا سنت ہے، اور عید میں خطبہ نہ سنت ہے نہ فرض ہے بلکہ نفل ہے۔ اگر آپ نے خطبہ نہیں پڑھا تو آپ پر کوئی گناہ لاحق نہیں ہوگا۔ تو عزیز اور دوستو، یہ نماز کی حقیقت ہے اور نماز کے مسائل ہے جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اس کا حوالہ فتاوی تاتا خانیہ میں جلد نمبر 2 صفحہ 604 پر ہے، اور دوسرا حوالہ علاء السنہ میں جلد نمبر 8 صفحہ 124 پر اس کی جو ہے پوری تفصیل موجود ہے، اس کو دیکھ لیجئے۔ اور آپ جو ہے جہاں قریہ میں ہیں، جہاں یا جو آپ گاؤں میں نماز پڑھتے ہیں جمعہ کی، یا جہاں پر جو ہے آپ لوگ قصبے کے اندر نماز جمعہ کی پڑھتے ہیں، وہاں کے سب لوگوں پر نماز عید واجب ہے۔ جہاں جمعہ پڑھا جاتا ہے وہاں کی ساری عوام پر عید واجب ہے، اور عید کی نماز اس کو پڑھنا ہے، اور وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جو ہے اپنے جو ہے علاقے کے اندر 2 5 5 7 8 10 لوگوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ جو ہے قرآن مجید میں کہا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو یہاں پر جو ہے جماعت کے بارے میں بتایا گیا کہ جماعت ایک امام اور 3 آدمی ہو جائیں تو جماعت ہو جاتی ہے۔ تو عید کے نماز کے لیے بھی ایک امام اور 3 لوگ ہو جائے تو جو اس کی جو ہے عید کی نماز ہو جائے گی۔ وہاں 100 200 1000 500 یا 50 60 ایسے لوگوں کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ جماعت کہتے ہیں ما فوق الاثنین، جو
2 سے اوپر ہو جائے تو وہ جو ہے جماعت ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے آپ اپنی نماز عید جو ہے گھروں کے اندر پڑھیں۔ یہ مفتیاء کرام کے فتووں پر جو ہے عمل کرنے کی، یا مفتیاء کرام کے جو ہے یعنی یا جو ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں اس پر دھیان نہ دیتے ہوئے خانقاہ عالیہ خدا نمایہ سے صاف ستھرا جو ہے اس مسئلے کو امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، اس کو قبول کریں۔ اب جن لوگوں کو اعتراض ہے تو ہم جو ہے اپنا جو ہے نمبر دیتے ہیں، ہمارے نمبر سے رابطہ قائم کریں، اور اس کے جو ہے اور اگلے معلومات لینا چاہیں تو ہم معلومات دے سکتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں نے تیرے بندوں کو جو عید کی نماز کا درس دیا ہے اس کو قبول فرما، اگر اس میں مجھ سے کچھ غلطی کوتاہی کمزوری ہوئی تو میں اس میں تیری بارگاہ میں معذرت خواہ ہوں، میرا مواخذہ نہ فرما۔ ہمارے نزدیک مسئلے کے احناف میں، شیخین میں اور صاحبین میں اختلاف ہوا ہے۔ تو امام ابی یوسف اور امام اعظم کبھی ایک طرف ہوئے ہیں، اور کبھی جو ہے امام محمد الگ پڑ گئے ہیں، انہوں نے انہوں نے الگ بیان کیا، اور جو ہے شیخین نے الگ بیان کیا۔ تو کبھی صاحبین یعنی امام محمد اور امام یوسف دونوں نے ایک مسئلے کو بیان کیا، اور امام اعظم نے ایک مسئلے کو بیان کیا۔ تو احناف کے جو مجتہدین تھے ان میں بھی جو ہے مسائل میں اختلاف رہا ہے، اور دین کے اندر جو ہے علماء کا اور مجتہدین کا اختلاف رحمت ہے۔ اگر یعنی دارالافتاء سے کوئی مفتیاء کرام اپنے علم کی تحقیق کے اندر جو ہے اگر کوئی فتویٰ دے رہے ہیں تو وہ فتویٰ ان کے علم کی تحقیق کے حساب سے صحیح ہے، ہم اس کا وروध نہیں کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتاؤں، بریلی شریف میں حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ تھا کہ اسپیکر میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، ناجائز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا جو دارالافتاء ہے اس میں حضرت سید محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء کے صدر مفتی تھے، انہوں نے جو ہے اپنی تحقیق میں جو ہے کہا کہ اسپیکر کے اندر نماز جائز ہے۔ انہوں نے اپنے دلائل دیے اور مفتی اعظم اپنے دلائل دیے۔ بریلی ہی سے جو ہے مفتی اعظم کے جو ہے دارالافتاء سے جو ہے ناجائز کا فتویٰ نکل رہا تھا، اور اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء سے جائز کا فتویٰ مفتی افضل حسین سید مفتی افضل حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ دے رہے تھے۔ جب یہ مسئلہ حضور مفتی اعظم کے سامنے رکھا گیا تو حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا کہ مولانا سید افضل حسین صاحب جو فتویٰ دے رہے ہیں وہ اپنے علم کی تحقیق میں دے رہے ہیں، میں ان کے فتوے کا وروध نہیں کرتا ہے، میں اپنے علم کی تحقیق میں اپنا فتویٰ دے رہا ہوں، آپ کو جس پر عمل کرنا ہے کیجئے۔ لیکن مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سید محمد افضل حسین رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کو ناجائز یا حرام نہیں کہا۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ حضرات جو ہے اس پر کسی کے فتوے کو ناجائز اور حرام نہ کہیں، بلکہ امت کا اختلاف ہے، یہ بھی ہمارے لیے رحمت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے میرا موبائل نمبر جو ہے 8766848851، اس پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں اور مجھ سے جو ہے سوال پوچھ سکتے ہیں۔